قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے۔ من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ سب بات پڑھیے محمد والے۔ جو آیات آپ کی خدمت میں تلاوت کرنی ہے، ان کے آغاز سے پہلے لازم ہے کہ خصوصی طور پر ان کا شکریہ ادا کیا جائے کہ جو قرآن کریم ساتھ لے کر آئے، اور دعا کی جائے کہ انشاءاللہ جو نہیں لائے وہ کل سے آئیں گے بھی اور قرآن مجید ساتھ بھی لائیں گے، کیونکہ اگر کلاس میں استاد بعض بچوں کے ذمے کوئی کام لگاتا ہے تو کل بچے ہی نہیں آتے۔ تو انشاءاللہ آپ لوگ ایسے نہیں ہیں، لیکن کوشش کریں اگر لا سکتے ہیں آسانی سے تو قرآن کریم ساتھ لے کر آئیں، تاکہ جب آیت پڑھی جا رہی ہو تو آپ کی آنکھوں کے سامنے آیت ہو۔ آپ کو معلوم ہے قرآن مجید کو دیکھنا، متن قرآن کو دیکھنا خود عبادت ہے، سننا عبادت ہے، قرآن کے متن کو دیکھنا عبادت ہے، اور یہ ساری کی ساری ترغیب اس لیے دلائی گئی ہے کہ انسان قرآن سے قریب تر ہو اور زیادہ استفادہ کرے۔ ایک دفعہ انسان صرف سن رہا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کوئی بات اس کو نہیں لگے، وہ سوچے کہ پتہ نہیں یہ ہے بھی یا مولانا صاحب اپنے پاس سے کر رہے ہیں، لیکن ایک دفعہ یہ ہے کہ اس کے سامنے وہ متن کھولا ہوتا ہے اور ترجمہ اپنی پسند کے عالم کا مثلا، تو وہ بھی سامنے کھولا ہو تو پھر انسان کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کرنے والا صحیح بیان کر رہا ہے، جو لکھا ہوا ہے یہ بات کو غلط بیان کر رہا ہے اور تحریف کر کے بیان کر رہا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ باقی انشاءاللہ اگر اللہ تبارک و تعالی نے توفیق دی تو 9 دن ہیں ہمارے پاس۔ میں نے جن آیات کا انتخاب کیا ہے، سورۃ البقرہ کی 40ویں آیت سے آگے، اس سے پہلی جو آیات ہیں ان کا میں خلاصہ آپ کو بیان کرتا ہوں، اور آیت نمبر 39 تک۔ 40ویں آیت کے بعد ایک لمبی داستان شروع ہوتی ہے اس قوم کے بارے میں جس کا نام بنی اسرائیل ہے۔ اسرائیل حضرت یعقوب کا لقب ہے، اور اسرائیل کا وہی معنی ہے عبری زبان میں جو عربی میں عبداللہ کا معنی ہے۔ اسرائیل یعنی اللہ کا بندہ، عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ۔ بنی اسرائیل حضرت یعقوب کی اولاد کو کہتے ہیں، کہ جو پھر پوری ایک قوم بن گئی، اور اس قوم نے جتنا اپنے نبیوں کو، سب سے پہلے حضرت موسیٰ اور ان کے بعد باقی آنے والے نبی، جتنا اللہ نے ان پر بے تحاشا احسان کیے تھے، اتنا زیادہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی۔ جتنا زیادہ خدا نے ان پر عطا کی تھی، بجائے شکر گزاری کے اتنا زیادہ انہوں نے اللہ کے نبیوں کو تنگ کیا، اور قرآن کے بیان کے مطابق فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، کچھ نبیوں کو ہمارے تم نے جھٹلا دیا، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور کچھ کو تو تم قتل ہی کر دیتے ہو۔ تمہارا جتنا بس چلے ہمارے نبیوں کے خلاف تم نے وہ حرکت کی، جھٹلایا بھی اور قتل بھی کیا۔ بنی اسرائیل کا قصہ آیت نمبر 40 سے شروع ہوتا ہے اور پھر چلتا ہی جاتا ہے، اور یہ بیان اتنا تفصیلی بیان کس لیے ہے
اس لیے کہ قرآن پڑھنے والا عبرت لے کہ ایک ایسی قوم جس پر اللہ نے اتنا احسان کیا، اتنا کچھ عطا کیا کہ ان سے پہلے کسی کو نہیں دیا تھا، لیکن اس قوم نے اتنی نافرمانی کی کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ بنی اسرائیل کے بارے میں جو قرآن کی مذمت ہے، اس مذمت کو دیکھ کر ایک شخص آیا رسول اللہ کے پاس، توجہ فرمائیے گا، اللہ کے نبی کے پاس آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، یہ جو یہودیوں نے حرکتیں کی ہیں، جو اللہ نے بیان کی ہیں، ہم تو نہیں کریں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو یہودیوں نے حرکتیں کی ہیں، میری امت وہ ساری کی ساری حرکتیں کرے گی، حتیٰ کہ اگر یہودی کسی سوراخ میں رہنے والے جانور، وہ اردو میں اگر صحیح ہے یا نہیں، ایک بڑی سی چھپکلی نما چیز ہوتی ہے، اس کو گو کہتے ہیں، اور وہ سوراخ بنا کر مٹیوں میں اور اس طرح بیابانوں میں رہتا ہے، دیہات وغیرہ میں نظر آ جاتی ہے۔ بعض اوقات آپ روڈ پہ گاڑی پہ جا رہے ہو تو روڈ کراس کرتی ہوئی آپ کو مثلا نظر آ جاتی ہے۔ فرمایا کہ اتنا فالو کرے گی میری امت یہودیوں والی حرکتوں کو کہ اگر یہودی کسی گو کے سوراخ میں گھسے تھے تو میری امت والے بھی اس سوراخ میں ضرور گھسیں گے۔ اس قدر یہودیوں والی خصلتیں میری امت کے اندر، اور یہی حکمت ہے کہ اللہ نے، تاکہ رک جائیں قرآن پڑھنے والے، ان کو پتہ ہو غلط عادتیں کون سی ہوتی ہیں قوموں میں، ان کو پتہ ہو کہ کون سی حرکات کی وجہ سے اللہ اپنی دی ہوئی فضیلتیں چھین لیتا ہے۔ قرآن پڑھنے والے کو پتہ چلے، خوابوں کی دنیا میں نہ رہے، آرزوؤں کی دنیا میں نہ رہے۔ آرزویں کیا ہوتی ہیں؟ یہ یہودیوں کی اللہ نے بیان کی۔ دو بڑے جو مذہب تھے جو سرزمین حجاز اور وہاں پہ رہا کرتے تھے، ایک یہودی تھے، ایک مسیحی تھے۔ ان دونوں کا ایک عقیدہ تھا، ہر ایک کا اپنے اپنے بارے میں، دوسرے کے بارے میں نہیں۔ اور وہ عقیدہ کیا تھا؟ قرآن نے بیان کیا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جنت میں صرف وہ جائے گا جو ہمارے گروپ کا ہے، یہودی ہے۔ یہودی کہتے تھے صرف یہودی جائے گا، عیسائی کہتے تھے صرف عیسائی جائے گا، غیر عیسائی بندہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے اس کو، جس کو یہ عقیدہ سمجھتے تھے اپنا، اللہ نے کہا یہ جو تم عقیدہ بنا کے بیٹھے ہو، یہ تمہاری آرزو ہے، یہ تمہاری آرزو ہے جو تمہیں بتانے والوں نے تم نے تو اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا، تمہیں بتانے والوں نے تمہیں آرزویں خوبصورت بنا بنا کے دکھا دی ہیں، اور وہ آرزویں اب تمہارے عقیدے بن گئے۔ لفظ قرآن نے استعمال کیا تلک امانیہم، یہ ان کی آرزویں ہیں۔ اے رسول، یہ جو کہہ رہے ہیں ہمارے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا، یہ ان کی آرزویں ہیں۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر اے رسول ان سے کہیے اگر سچے ہو اپنے دعوے میں، اپنی برہان، اپنی دلیل پیش کرو، کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ پھر انکار کیا۔ بلا کا لفظ جب آتا ہے عربی زبان میں، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو پچھلی بات ہے وہ رد کر دی گئی، وہ غلط ہے، جھوٹ ہے، باطل ہے، اور جو بلا کے بعد بات کی جا رہی ہے وہ حقیقت ہے۔ کیا فرمایا؟ بلا، خبردار، غلط کہتے ہو تم، غلط تم نے یہ فکر بنا لی ہے۔ من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنے چہرے کو خدا کے آگے جھکا دیا، اور یہ چہرے کا جھکانا علامت ہوتی ہے انسان کے جھکنے کی۔ ہم کہتے ہیں نا سر جھکا کر یا سر اٹھا کر، یہ سر علامت ہوتی ہے، جس کا سر جھکا ہوا یعنی وہ خود جھک گیا، اور جس کا سر اٹھا ہوا ہے اس کا سر وہ سارا کا سارا کھڑا ہے، شکست نہیں مانی چاہیے۔ فرمایا کہ من اسلم وجہہ للہ، جس نے، اب یہ جو لفظ ہے نا اسلم، اسی سے اسلام ہے۔ اسلم فعل ماضی ہے، جس نے جھکا دیا،
تسلیم کر دیں. اور اسلام اس کا مصدر ہے، یعنی تسلیم ہو جانا. اسلام آپ روایات اہل بیت میں دیکھیں، الاسلام هو التسلیم. اسلام تسلیم کا نام. تسلیم کیا ہے؟ اللہ کے سامنے ہتھیار پھینک دیں، سرنڈر کر دیں، جھک جانا خدا کے سامنے کہ تیرے سامنے سرکشی ہم نہیں کریں گے. اسی اسلم کا جو اسم فاعل ہے وہ ہے مسلم. قرآن کے مسلم میں کہا کرتا ہوں، قرآن مجید نے جس کو مسلم کہا ہے، اور ہمارے پاکستان کے ادارے نادرہ کے ریکارڈ میں جن کو مسلم لکھا جاتا ہے، بعض اوقات زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. اللہ جس کو مسلم کہتا ہے اور مثلا جس کے شناختی کارڈ کے ریکارڈ میں مسلم لکھا ہوا، بہت فرق ہے. ہو سکتا ہے ہر وقت خدا کے سامنے سرکشی کرتا ہو، لیکن نادرہ والے اس کو مسلمان ہی لکھے. قرآن کس کو مسلم کہے گا؟ من اسلم وجہہ للہ، جس کا چہرہ جھک گیا خدا کے سامنے. وَهُوَ مُحْسِنٌ. محسن کون ہوتا ہے؟ اردو میں ہم کہتے ہیں احسان کرنے والا. احسان کا جو اردو میں ہم ترجمہ کرتے ہیں وہ ذرا چھوٹا دائرہ ہے اس کا، عربی میں احسان کا دائرہ بڑا ہے. احسان کا لفظ حسن سے ہے، حسنہ، حسن، حسن. احسان ہر اچھے کام کو کہا جاتا ہے، ہر اچھے کام کو. اللہ فرما رہا ہے سر بھی جھکائے اور کام بھی اچھے ہو جس کی. وَهُوَ مُحْسِنٌ. ہم جو کہتے ہیں نا فلان شخص میرا محسن ہے، ٹھیک ہے، ہم محدود کر دیتے ہیں، یعنی اس نے مجھ پر، میرے ساتھ اچھا سلوک کیا، میرے ساتھ کوئی اچھا کام کیا، کوئی نیکی کی ہے. لیکن عربی زبان میں ہر نیکی کو احسان کہتے ہیں. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنَ عَمَلًا، کہ اللہ نے اس لیے تم یہ موت و حیات بنائی ہے کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کیا ہے، کون احسن، خوبصورت ترین ہے. کس کے اعتبار سے؟ عمل، عمل کے اعتبار سب سے اچھا عمل کون کرتا. پس من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، جس نے اپنا چہرہ اللہ کے آگے جھکا دیا، تسلیم ہو گیا، سرنڈر ہو گیا. یعنی کیا؟ یعنی اس نے کہا خدایا تیری مرضی چلے گی، میری مرضی نہیں چلے گی. اگر کبھی میری خواہش تیری خواہش سے ٹکرائے گی تو میں اپنی خواہش کو روک لوں گا، میں سرکشی نہیں کروں گا، میں خدا پرستی کروں گا، میں نفس پرستی نہیں کروں گا. یہ ہے من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، اور اس کے کام بھی پھر اچھے ہو گئے، اچھے کام کرتا ہے. فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، تو اس کے لیے ہے اس کا اجر اس کے رب کے پاس محفوظ ہے. اور وہ اجر کیا ہوگا؟ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ انہیں کوئی خوف ہوگا نہ انہیں کوئی غم ہوگا. بس وہ نظریہ ریجیکٹ کیا جو کہہ رہا تھا چونکہ میرا نام یہودی ہے لہذا میں جنت میں جاؤں گا، چونکہ میرا نام عیسائی ہے میں جنت میں جاؤں گا. اللہ نے فرمایا نام نہیں، یہ تمہاری آرزویں ہیں، اصل میں تمہارا کام دیکھا جائے گا. سرکش ہو یا سر جھکانے والے ہو خدا کے سامنے. تو بنی اسرائیل کے اندر جب رسول اللہ مدینہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، بنی اسرائیل ایک کرپٹ قوم بن گئی تھی، سود خور، دین میں تحریف کر دی تھی اپنی. ان کو جو آیات میں آپ کے سامنے پڑھنی ہے، شروع کرنے سے پہلے میں اس کا پس منظر بیان کرتا ہوں. وہ مدینہ میں جو یہودی رہتے تھے، اور عبرت در عبرت ہے، عبرت در عبرت. اور قرآن کا ایک بڑا مقصد کیا ہے؟ عبرت. مولا کائنات نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں ما اکثر العبر واقل الاعتبار، کتنی زیادہ ہیں عبرتیں اس دنیا میں اور کتنے کم ہیں عبرت لینے والے. روز دیکھتے ہیں اپنے سامنے لیکن عبرت نہیں لیتے. صلوات پڑھیے محمد والے. یہ جو مدینہ میں یہودی آباد تھے ان کا پس منظر سن لیجئے. بنیادی طور پر چند نسلیں پہلے یہ اپنے وطن سے، فلسطین وغیرہ سے اور ادھر سے ہجرت کر کے
اس سرزمین پر آباد ہوئے تھے جس کو یثرب کہا گیا اور اب مدینہ منورہ کہتے ہیں۔ آئے کس لیے تھے؟ کیوں ہجرت کی تھی؟ ان کو بتایا گیا تھا، ان کی کتابوں میں موجود تھا کہ ایک سرزمین ہے کہ جس سرزمین پر اللہ کا آخری نبی آ کر اپنی حکومت قائم کرے گا، اور جو لوگ اس نبی کو پائیں گے، اس پر ایمان لائیں گے، وہ بہترین امت قرار پائیں گے۔ آپ غور کرتے جائیے گا، دیکھیے اللہ کے ہاں فضیلت کا معیار کیا ہوتا ہے۔ جو اس پر ایمان لائیں گے وہ دنیا کی بہترین امت قرار پائیں گے۔ تو چونکہ ان کی سرزمین وہ سرزمین نہیں تھی جہاں اللہ کے آخری نبی نے آنا تھا، تو یہ اپنی سرزمین سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تھے، وہاں آباد ہو گئے۔ یہ آباد ہوئے تو ان کے ساتھ دو کفار مشرکین کے قبیلے، یہ تو دیندار تھے، یہودی تھے، حضرت موسیٰ کی قوم تھی، مومن تھے۔ مومن یعنی جو اللہ پر قیامت پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ دیندار اور ان کے ساتھ آ کر دو قبیلے آباد ہوئے، ایک کا نام تھا اوس، ایک کا نام تھا خزرج، اور پھر یہ رہنے لگے۔ جیسے آج کل مسلمانوں نے ایک دوسرے سے لڑنے کے لیے کافروں سے اتحاد کیے ہوتے ہیں، تو اسی طرح اس زمانے کے ان مسلمانوں نے آپس کی لڑائیوں میں ایک نے اوس کے ساتھ اتحاد کیا ہوا تھا، ایک نے خزرج کے ساتھ، کافروں سے مل کر ایک دوسرے کو مارتے تھے۔ جیسے آج مسلمان بعض کفار سے مل کر مسلمانوں کو مارتے ہیں، مار رہے ہیں۔ اگر انسان اپنے زمانے کو سمجھنا چاہتا ہے، اپنے حالات کو سمجھنا چاہتا ہے، تو قرآن سے بہتر کوئی کتاب نہیں ہے، قرآن سے بہتر کوئی کتاب نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ پکڑے گا جنہوں نے قرآن کے ساتھ یہ ظلم روا رکھا کہ نہیں پڑھا اس کو۔ اگر وہ قیامت کے دن کہتے ہیں یا اللہ جو آپ بات کر رہے ہیں قیامت کے دن جو ہمیں پتہ چلا ہے، ہمیں جو بتایا گیا تھا ہمارے عالموں نے وہ تو کچھ اور تھا، تو اللہ فرمائے گا میں نے قرآن میں یہ بھی بتایا ہوا تھا کہ تم سے پہلے بھی ایک قوم نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا تھا، اور ان کے جب عالم کرپٹ ہوئے تو انہوں نے پوری قوم کرپٹ کر دی۔ جس نبی کے انتظار میں یہ آئے تھے اپنا وطن چھوڑ کر، اس نبی پر وہ کافر ایمان لے آئے، اور یہ جو اس کا انتظار کر رہے تھے یہ اس کی جان کے دشمن بن گئے۔ اس نبی کی جان کے دشمن جس کا یہ انتظار کر رہے تھے۔ پورا پہلا سپارہ یہی داستان بیان کرتا ہے بنی اسرائیل۔ چند چیزیں آپ نوٹ کر لیں۔ یہ جو مدینہ کے یہودی ہیں آئے کس لیے ہیں؟ اللہ کے آخری نبی کی کے عشق میں، تڑپ میں۔ اور جب رسول اللہ کے آنے سے پہلے جب ان میں سے کسی کی لڑائی ہوتی تھی کسی کافر کے ساتھ، کوئی کافر قبیلہ اوس یا خزرج ان کو مارتے تھے یا ظلم کرتے تھے یا ان کے ساتھ جنگ کرتے تھے، تو یہ ایک جملہ بولتے تھے، وہ بھی قرآن نے بیان کیا آ جائے گا۔ کیا جملہ بولتے تھے؟ یہ ان سے کہتے تھے جو ظلم ہم پہ کرنا ہے کر لو، ہم کسی کا انتظار کر رہے ہیں، ہم کسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ ملتی جلتی بات ہے نا ہمارے ساتھ، ملتی جلتی بات ہے۔ یہ کہتے تھے ہم کسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ قرآن کے لفظ یہ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ لوگ اس سے پہلے یعنی اس قرآن کے اور اس رسول کے آنے سے پہلے کافروں پر فتح کی بات کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ ہم عنقریب تم پر فتح پائیں گے۔ آج جو ظلم کرنا ہم پہ کر لو، ہم کسی کے انتظار میں۔ لیکن جس کا انتظار کر رہے تھے جب وہ آیا، جن کو یہ کہتے تھے کہ تم سے بدلہ لیں گے، وہ انصار بن گئے۔ آپ کو پتہ ہے نا، اوس و خزرج کے لوگ تھے جو جا کے رسول اللہ کو دعوت دے کر آئے تھے کہ آپ ہجرت کریں، اور یہ صاحبان جو انتظار فرما رہے تھے یہ سب سے بڑے مخالف بنے، کفار سے بدتر مخالف بنے رسول اللہ کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بعض اوقات جس نے اپنے صحیح دین کو تحریف کر کے
کوئی اور شکل بنا لی اور اس کو صحیح دین سمجھتا ہو، بعض اوقات وہ کافر سے زیادہ بدتر ہو جاتا ہے، حق کا دشمن بن جاتا ہے۔ اس لیے کہ کافر کے پاس وہ دلیلیں نہیں ہوتی جو اس نے دلیلیں گھڑی ہوتی ہیں اپنے تحریف شدہ دین میں، اور ان گھڑی ہوئی دلیلوں سے اس نے پبلک کو پیچھے لگایا ہوتا ہے۔ وہ کافر کے پاس دلیلیں نہیں ہوتی۔ اوس و خزرج رسول اللہ پر ایمان لے آئے اور مدینہ کے یہودی رسوا ہو کر مدینہ سے نکلے۔ یہ جو خیبر میں رہتے تھے، جو فدق کے علاقے میں رہتے تھے، جو مدینہ کے اندر رہتے تھے، یہ سب کے سب اصل میں چند نسلیں پہلے ہجرت کر کے آئے تھے۔ آئے اس لیے تھے کہ ہم اس سرزمین پر جا رہے ہیں جس سرزمین پر اللہ کا نبی آیا تھا۔ ان کے بزرگوں نے جو رہ گئے تھے پیچھے، ان سے کہا تھا کہ اگر تم اس نبی کو دیکھ لو تو ہمارا بھی سلام کہنا، ہم جو نہیں آ پائے ہمارا بھی اس کو سلام دینا اور کہنا کہ ہم آپ پر ایمان رکھتے ہیں۔ بس ایک بات کیا، آخری نبی کا انتظار۔ کیا کیا انہوں نے؟ انتظار کی تو تیاری کرنی ہوتی ہے، انتظار ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے منتظر فردہ رہنے کا نام تھوڑی۔ انہوں نے کیا کیا، غور سے سنتے جائیے گا، ہو سکتا ہے میرا جو انداز گفتگو ہے وہ جو آپ کو عادت ہے اس کے کچھ آپ کے مزاج کے خلاف ہو، لیکن غور کیجیے گا۔ جب یہ لوگ آ کر آباد ہو گئے مدینہ میں تو آہستہ آہستہ جیسے قومیں کرتی ہیں، آہستہ آہستہ وہ دینی جذبے ٹھنڈے پڑتے گئے اور دنیا داری کے جذبے جوان ہوتے گئے۔ جو ان کے دین کی زبان تھی وہ تھی عبری زبان۔ تورات کی زبان کون سی تھی؟ عبری زبان تھی۔ جو وہاں کے لوگوں کی زبان تھی وہ کون سی تھی؟ جس زبان میں بزنس ہوتا تھا، تجارت ہوتی تھی، لوگوں سے انٹریکشن ہوتا تھا دوسروں سے، وہ کون سی زبان تھی؟ عربی۔ تورات بڑی مقدس کتاب تھی ان کے لیے، لیکن انہوں نے تورات کے ساتھ وہی حرکت کی جو آج ہم میں سے اکثر نے قرآن کے ساتھ کی۔ ان کو کاروباری دلچسپیوں نے عربی سکھا دی اور ان کی چند نسلوں کے بعد عبری زبان غائب ہو گئی۔ جو ان کی نظروں میں اہم تھا اس کی زبان سیکھ لی، اور جو ان کی نظروں میں اہم نہیں تھا اس کی زبان فارغ ہو گئی۔ اور عبری زبان جاننے والے یعنی تورات پڑھنے والے کون بچ گئے؟ صرف مولانا حضرات، ان کے جو مولانا تھے، اور قرآن نے ان کی مولاناؤں کی بڑی تعریف کی ہوئی۔ اور جب میں یہ لفظ بولوں مولانا حضرات یا قرآن نے لفظ استعمال کیا علماء کا، تو اس سے مراد وہ افراد کے جو پبلک کو دین بتاتے تھے۔ کون سے افراد؟ جن سے عوام دین لیتے تھے۔ ان کی حالت کیا تھی وہ قرآن نے بیان کی۔ بس انہوں نے اپنی دینی زبان جو ان کی تورات کی اس کی زبان تھی، عبری زبان تھی، وہ آہستہ آہستہ لاپرواہی کرتے رہے، تورات کیا پڑھنی ہے اس کو بھلا دیا۔ عربی زبان جو کاروبار کی زبان تھی، جو وہاں کے علاقے کی زبان تھی، وہ انہوں نے سیکھ لی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ چند نسلوں کے بعد یہ تورات سے عوام جو تھی یہ کٹ گئی۔ تورات اسی لیے رہ گئی کہ جہاں تورات نظر آئے اس کو چومنا ہے، گھر سے نکلتے وقت اس کے نیچے سے گزرنا ہے، استخارے کرنے، یہ میں اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، استخارے کرنے، جہیز میں دینا ہے، تنخواہ کے پیسے اس کے اندر رکھنے تاکہ تنخواہ ڈبل ہو جائے، ٹھیک ہے نا، زعفران سے اس کو لکھنا ہے، اس کے تعویذ بنانے، اس قسم کے جو الٹی کلابازیاں تھیں جس کے لیے تورات آئی تھی اس کو بھول گئے، اور وہ تھی ہدایت۔ جب کتاب خدا سے کٹ گئے کہ ہم بھی کٹے ہوئے ہیں تو ٹریک سے اتر گئے۔ اگر کسی کو نہ لگے کہ ٹریک سے اترے ہوئے ہماری قوم نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہماری قوم یعنی سارے مسلمان، ہم بھی بیچ میں شامل ہیں۔ آپ قرآن کے 4 صفحے پڑھیں، آپ کو لگے گا میں کیا پڑھ رہا ہوں، میں سنا کچھ اور ہے، اندر لکھا کچھ اور ہوا۔
کس کو پتہ چلے گا؟ اہل بیت اطہار نے کیا فرمایا؟ بار بار فرمایا ہماری باتیں جب تمہارے سامنے بیان کی جائیں جا کے قرآن کے سامنے رکھ دینا ان کو، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ لوگ ان کے نام پر آ کر ان کی قوم سے جھوٹ بولیں گے۔ اللہ کے نبی جو فرمایا تھا قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس لیے فرمایا تھا کہ قرآن مجید کی حفاظت کا تو اللہ نے ذمہ اپنے ذمے لیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، یقیناً ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، اس ذکر کو، اور ہم اس کے محافظ ہیں، یہ تو قیامت تک اسی طرح محفوظ رہے گا۔ اگر بعد میں ان پاکیزہ ہستیوں کے نام پر کسی نے جھوٹ بولنے کی کوشش کی تو ان کے ماننے والوں کے پاس قرآن تو ہوگا جس سے وہ سمجھ جائیں گے جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ لیکن ہم نے ایسی محنت کی قرآن پر کہ وہ چند حرکتیں رہ گئی جو ہم قرآن کے ساتھ کرتے ہیں، باقی جو ہے وہ جو ہدایت کا کام تھا، میں نے کل آپ سے سوال پوچھے تھے اور آپ نے خود اس کا جواب دیے تھے، اور میں نے کہا تھا کہ صحیح جواب والا فعل اللہ نے نازل کیا ہدایت کے لیے، ہم کہتے ہیں ثواب۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا اختلاف ہو گیا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے میں۔ امام کا نام آیا، میرا ذہن چلا گیا قرآن اور امام کا رابطہ کیا؟ قرآن اور امام زمان کا رابطہ کیا؟ جڑے ہوئے ہیں آپس میں۔ ہم ہر نماز کے بعد اپنی محافل میں تعجیل فرج امام کی دعا مانگتے ہیں، ٹھیک ہے؟ دعائے رتبہ پڑھتے ہیں امام کو کہ ظہور میں تعجیل کے لیے اللہ تعالیٰ بھیج، اللہ نہیں بھیجے گا۔ کیوں؟ فارمولا، اللہ کا نبی دو چیزیں چھوڑ کے گیا، ایک قرآن، ایک اہل بیت، ٹھیک ہے؟ تو جب تک اہل بیت کی ہستیاں لوگوں کے درمیان موجود تھی، کیا سلوک کیا گیا؟ امام علی سے لے کر امام عسکری علیہ الصلوۃ والسلام تک کیا سلوک کیا گیا؟ تو اللہ نے اس اپنے آخری ذخیرے کو روک لیا کہ میں نے ان کو 11 دیے ہیں، انہوں نے 11 کے 11 کی بے قدری کی ہے۔ جب تک بشریت قدردان نہیں ہو جاتی، قدر شناس نہیں ہو جاتی، میں 12ویں کو نہیں بھیجوں گا۔ کیسے پتا چلے گا ہم قدر شناس ہیں یا نہیں ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا دو چیزیں، اب ان دو میں سے ایک ہمارے ہاتھوں میں ہے اور ایک پردہ غیبت میں، ٹھیک ہے نا؟ کیسے خدا کو پتہ چلے گا کہ ہم بڑے قدردان ہیں امام زمانہ کے، جبکہ وہ دیکھتا ہے جو دونوں میں سے ایک چیز ان کے ہاتھ میں ہے اس کو تو یہ دیکھ کے راضی نہیں ہے، تو یہ اس پردہ غیبت والے کے آنے پر کیا قدردانی کرے گا؟ جو قرآن و اہل بیت ہے نا، تو قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہے، اس کی کتنی قدر ہے ہماری زندگیوں میں، اس کی باتوں پر کتنی توجہ ہے ہمارے گھروں میں کتنا قرآن موجود ہے۔ اس کی قدردانی بتا رہی ہے اللہ کو اصل میں امام کے کتنے قدردان ہیں۔ کتنے سال امام، 7ویں امام کتنے سال قیدوں میں گزار دیتے ہیں؟ شیعہ موجود تھے، شیعہ موجود تھے، ایسا نہیں کہ شیعہ موجود نہیں تھے، شیعہ موجود تھے، لیکن بے قدرے تھے۔ ہر ایک کو یہ تھی کہ میں کیا کر سکوں، میری جان چلی جائے گی تو یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا۔ لہذا ائمہ فرماتے تھے اگر اتنی تعداد میں بھی میرے پاس مخلص ہوتے تو میں قیام کرتا،
یہ ائمہ کے برابر ہے۔ واقعہ کربلا کے بعد ائمہ نے قیام نہیں کیا۔ لوگ کہتے تھے آپ قیام کیوں نہیں کرتے؟ تو امام ان سے کہتے تھے، مثلا ایک حدیث میں یہ ہے کہ ریوڑ گزرا جس میں کچھ 30-40 بکریاں تھیں بس، تو امام نے فرمایا کہ اگر ان بکریوں کی تعداد میں بھی مخلص ہوتے اور میں جانتا کہ میرے مخلص ہیں تو میں قیام کر لیتا۔ ان بکریوں کی تعداد میں بھی میرے پاس مخلص لوگ نہیں، باتیں کرتے ہیں، دعوے کرتے ہیں، لیکن حقیقت نہیں ہے ان کے اندر۔ قرآن کی قدردانی بتائے گی کہ ایمان کے قدردان ہیں یہ، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے کہا یہ دونوں ایک ہے، جڑے ہوئے ہیں آپس میں۔ تو اگر جڑے ہوئے ہیں، ایک ہی چیز ہے، جو قرآن کی بات ہے وہی اہل بیت کی بات ہے، جو اہل بیت کی بات ہے وہی قرآن کی بات ہے، تو پھر ہمیں قرآن سنتے ہوئے بھی اتنا ہی مزہ آنا چاہیے جتنا ذکر اہل بیت سنتے ہوئے مزہ آتا ہے، کیونکہ دو مختلف چیزیں تو نہیں ہیں نا۔ جو اس کی بات وہی ان کی بات، یہ خدا کا قانون، وہ خدا کا دین بتانے والے، تو دین تو ہوتا ہی قانون ہے، اسی کے بتانے والے، اسی قرآن کو بتانے والے، ان کی ماننے والی کو ساری دنیا قرآن سے دور ہو جاتی، سارے مسلمانوں کے مسالک قرآن سے دور ہو جاتے۔ شیعہ کو تو زیب ہی نہیں دیتا تھا قرآن مجید سے دور ہونا۔ لیکن کل والا میرا سوال آپ کو یاد ہوگا، ایک اشتہار پہ خوش ہوں گے، دوسرے اشتہار پہ خوش نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ ہم کام نہیں کرتے۔ جو کل تشریف لائے تو ان کو معلوم، درس قرآن کے اشتہار سے ذہن میں شیعہ نہیں آتا، یہ خطا ہے ہماری، یہ غفلت ہے، یہ کوتاہی ہے ہماری۔ جس طرح ذکر اہل بیت کی محفل جہاں بھی ہو لوگوں کے ذہن میں شیعہ جاتے ہیں، حق یہ بنتا تھا کہ قرآن کا نام جہاں بھی آئے سب سے پہلے شیعہ قوم کا نام ذہن میں آنا چاہیے تھا۔ صرف مزے کی واہ واہ والی داد والی باتیں سن کے انسان وہ بہشت میں پہنچ کے بیٹھا ہوتا ہے۔ آیات قرآن آئینہ ہے، آئینہ جھوٹ نہیں بولتا ہے، آئینہ جھوٹ نہیں بولتا ہے۔ آئینے کو آپ پیسے لگا دو، 10,000 لے لے، مجھے خوبصورت کر کے دکھا دے، میری ناک ٹیڑھی ہے سیدھی کر کے دکھا دے، وہ نہیں سیدھی کر کے دکھائے گا، اس کا کام ہی ہے کہ جو شکل ہے وہ دکھانی ہے۔ قرآن کریم آئینہ، لیکن اس کے لیے جو اس آئینے کے سامنے جا کے کھڑا ہو۔ اگر ایک انسان کے گھر میں دنیا کا قیمتی ترین آئینہ پڑا ہو، سب سے بہترین کوالٹی کا آئینہ پڑا اس کے پاس، وہ جا کے شکل ہی نہ دیکھے، اور باہر وہی ٹیڑھی میڑھی شکل کے ساتھ، اڑے ہوئے بالوں کے ساتھ، منہ پر کوئی غلاظت لگی ہو، باہر چلا جائے اور لوگ کہیں یار، اور لوگوں کو پتہ چلے کہ اس کے گھر میں دنیا کا قیمتی ترین آئینہ پڑا ہوا ہے، کیا کہیں گے؟ تیرے اندر عقل نہیں، کس لیے رکھا ہوا؟ اتنا بہترین آئینہ کم از کم ایک بار اپنی شکل تو دیکھ، کس لیے سنبھال کر رکھا ہوا اس کو؟ یہ آئینہ بھی ہمارے پاس پڑا ہوا ہے، پیک ہو کے، اس میں ہم اپنی شکل نہیں دیکھتے۔ باتوں پر غور کیجیے گا۔ ہمارے معاشرے میں، ہماری قوم میں عجیب و غریب تفرقے اندازیاں، عجیب و غریب القاب اور چیزیں، قرآن کریم کے الفاظ یہ ہیں۔ لیکن جو میری بات غلط بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ جو میں کہوں نا یہ قرآن کی بات ہے، آپ کو بالکل رائٹ ہے کہ مجھے مثلا کہیں کہ کھول قرآن دکھا، کہاں پہ لکھا ہوں، تو یہ قرآن کی بات بتا رہا ہوں۔ قرآن کس کو ہدایت یافتہ کہتا ہے، کس کی روش صحیح روش ہے اللہ کی نظروں میں، اور جس کی روش اللہ کی نظروں میں صحیح نہیں ہے نا، پھر وہ صحیح ہے ہی نہ ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں رسول اللہ سے فرماتا ہے، اے رسول بشر فبشر، بشر یعنی بشارت دے دیجیے، خوشخبری دے دیجیے، فبشر عباد، میرے بندوں کو خوشخبری سنا دیجیے، سب کو نہیں، ایک صفت جس میں ہے اس کو خوشخبری سنائیے، اور اس سے کہہ دیجیے کہ تو ہدایت پر۔ صفت کون سی ہے؟ فرمایا فبشر عباد الذین یستمعون القول، ان بندوں کو کہ جو بات کو غور سے سنتے ہیں۔ یستمعون ایک عربی زبان کا لفظ ہوتا ہے یسمعون،
سننا، سنتے ہیں. ایک ہوتا ہے یستمعون، غور سے سنتے ہیں. فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن پڑھا جائے غور سے سنا کرو. وَأَنصِتُوا، اور سننے کے لیے چپ کر جائے کرو. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحمت کی جائے. قرآن پڑھا جائے خاموشی اختیار کر لیا کرو غور سے، تاکہ سن سکو، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. سماع کہتے ہیں سننے کو، استماع کہتے ہیں غور سے سننے کو. پس کن کے لیے خوشخبری ہے قرآن کی؟ الذین یستمعون القول، ان کو خوشخبری سنا دیجیے اے رسول کہ جب بات ہو رہی ہو، اور مراد یہاں پہ دین کی بات ہے، اسے غور سے سنتے ہیں. پھر کیا کرتے ہیں؟ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ. ایسا نہیں ہے کہ جو بھی سنے اس کے پیچھے منہ اٹھا کے چل پڑتے. باتیں سنتے ہیں لیکن پیچھے اس بات کے چلتے ہیں جو احسن، سب سے احسن ہوتی ہے، سب سے اچھی بات جو ہوتی ہے اس کو فالو کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے گائے بھینس نہیں ہوتے، ان کو اچھی اور غلط بات، صحیح اور غلط بات کا فرق کرنے کی صلاحیت ان کے اندر موجود ہوتی ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ اور دین میں صحیح اور غلط میں تمیز کرنے کی صلاحیت بغیر قرآن پڑھے نہیں آ سکتی، بغیر قرآن کو جانے ہوئے نہیں آ سکتی. اگر بغیر قرآن کو پڑھے ہوئے کسی اور طریقے سے آ سکتی ہوتی تو اہل بیت نہ فرماتے ہمارے سے منسوب باتیں بھی قرآن سے پوچھنا. جو احمق یہ کہتے ہیں قرآن سمجھ میں نہیں آتا، بڑا مشکل ہے، وہ اصل میں اہل بیت کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کتاب کا آپ نے ہمیں حکم دیا ہے وہ تو آپ نے کیا حکم دے دیا، سمجھ نہیں آتی. وہ تو ان احمقوں کو نہ صرف اللہ پر بہتان لگاتے ہیں کہ تو نے ایک ایسی کتاب دی ہے جو سمجھ نہیں آتی، بلکہ اہل بیت پر بھی انڈائریکٹلی یہ بہتان لگا رہے ہیں کہ آپ نے ہمیں ایک ایسی کتاب سے رجوع کرنے کا کہا ہے جس کی سمجھ نہیں آتی. نہ اللہ غلط ہے نہ اہل بیت غلط ہے، قرآن نہ پڑھنے والے غلط ہیں. قرآن نہ پڑھنے والے غلط ہیں، 100% غلط ہے. اور یہ ماہ مبارک رمضان اس غلطی کو اپنے اندر سے دور کرنے کا مہینہ، اس غلطی کو اپنے اندر سے دور کرنے کا مہینہ. صلوات پڑھیے محمد وعلیہ. ایک مولانا صاحب گئے کہیں، وہ لوگ گھروں میں بلاتے ہیں مولانا صاحب حساب کرتے ہیں، پتہ نہیں کوئی جادو ہوا ہوا ہے، پتہ نہیں کوئی ٹونا ہوا ہوا ہے، ہماری ہر چیز پہ بندش ہو گئی ہے، فلان ہو گیا، یہ ہو گیا، عجیب و غریب قسم کی حرکات کر رہے ہوتے ہیں. تو مولانا صاحب گئے وہاں پر اور انہوں نے کہا کہ نا قرآن لا کے دو استخارہ کر. پورے گھر میں بھگدڑ مچ گئی، قرآن کدھر ہے؟ تھا تو صحیح، اماں جہیز میں لے کے آئی تھی لیکن کوئی استعمال نہیں ہوا، تو پتہ نہیں وہ کدھر پڑا ہوا ہے، کس صندوق میں پڑا ہوا ہے، کدھر اونچا پڑا ہوا ہے. سارے گھر کی تلاشی لی، بالآخر ایک قرآن کو کسی کونے سے اٹھا کے لے آئے جو گرد سے بھرا ہوا تھا. تو مولانا صاحب نے قرآن، استخارہ کیا ہوتا ہے؟ خیر طلب کرنا، یعنی اچھا مشورہ، اللہ ہمیں اچھا مشورہ دے. تو مولانا صاحب نے قرآن کھولا، انہوں نے کہا کہ جو آپ نے اس کی حالت کی ہے یہ آپ کی شکایت تو لگا سکتا ہے، آپ کو اچھا مشورہ نہیں دے سکتا. جس حد سے بے جا میں اس قرآن مجید کو آپ نے قید کر کے رکھا ہوا ہے، مشورہ تو وہ دیتا ہے اچھا جس کے ساتھ دوستی ہو، جس کے ساتھ انس ہو، ٹھیک ہے نا، جس کے ساتھ لا تعلقی کی ہوئی ہو، جو اس کی حالت بتا رہی ہے، اس نے کیا اچھا مشورہ دینا. ایسا لگتا ہے قرآن اللہ نے استخاروں کے لیے نازل کیا. جس کا قرآن سے رابطہ نہیں ہے اس کا ایک ہی استخارہ ہے اور وہ برا ہے. جو قرآن نہیں پڑھتے نا ان کے لیے استخارے کی آیت میں آپ کو بتاتا ہوں، نوٹ کر لیجیے گا. سورۃ الفرقان آیت نمبر 30 کھولیے، استخارہ آئے گا قرآن نہ پڑھنے والوں کا کہ قیامت کے دن رسول اللہ کہیں گے میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا. یہ استخارہ ہے اور بہت برا استخارہ ہے. قرآن نہ پڑھنے والوں کے لیے بڑا بدترین استخارہ ہے، ٹھیک ہے نا، اور بڑا ایگزیکٹ اور ایکیوریٹ استخارہ ہے. جو قرآن نہیں پڑھتے اللہ کے رسول کی شکایت کے ساتھ میں آئیں گے قیامت کے دن، اور کوئی بہانہ بھی قابل قبول نہیں ہوگا. اللہ سوال کرے قیامت کے دن، بھائی بتاؤ مجھے کہ تم نے کیوں نہیں پڑھا میری کتاب کو؟ کیا جواب دے گا؟
اللہ کہے کہ بچے کے لیے، اپنے بچے کے لیے ABC A ایپل B بال C کیٹ والا جو قاعدہ لے کر آئے تھے، وہ تمہاری نظروں میں میری کتاب سے زیادہ اہمیت رکھتا تھا. تم چاہتے تھے تمہارے بچے کو پتہ چلے A ایپل کا مطلب سیب ہوتا ہے، بتاتے تھے اس کو. میری کتاب کی حیثیت اتنی بھی نہیں تھی کہ جتنی A ایپل B بال کی حیثیت تھی. اس سے صرف تم نے ورد وظیفے کرنے تھے، جادو ٹونے کرنے تھے، اس سے تم نے ہدایت نہیں لینی تھی. بھگتو اس کو، بھگتو اس کو. کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی کہ اللہ کو دلیل پیش کرے کہ یہ میرے پاس ایکسکیوز ہے، میں نے قرآن نہیں پڑھا. ساری جتنے بہانے ہیں قرآن نہ پڑھنے کے، سب لغویات ہیں، ردی کی ٹوکری میں پھینکنے والے ہیں. بہانے بھی، اور جو یہ بہانے سکھاتے ہیں ان کو بھی ردی کی ٹوکری میں پھینکنا چاہیے، جنہوں نے امت کو، عوام کو اللہ کی کتاب سے دور کر کے رکھا. سب ردی ٹوکری کا مال ہے. اللہ کی کتاب کی قدر کر، اللہ کی کتاب کی قدر کر. اس نے بتایا یہ بنی اسرائیل، یہ جو آیت نمبر 40 سے بات شروع ہوتی ہے، سٹارٹ یہاں سے ہوتا ہے کہ اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں کہ اے بنی اسرائیل، میں نے تم پر کتنے احسان کیے، کتنے احسان کیے. اور اب یہ نبی جس کا تم انتظار کر رہے تھے، میرا آخری نبی، یہ تمہارے پاس آ گیا. تو کافروں سے بھی آگے لگ گئے ہو اس کو جھٹلانے میں، کافروں سے بھی سبقت لے جا رہے ہو ہمارے نبی کے ساتھ دشمنی کرنے میں. تمہاری عقلوں کو کیا ہو؟ ایک انتظار کر رہے تھے، انتظار کرتے کرتے دنیا دار ہو گئے، کرپٹ ہو گئے. یاد رکھیے گا، ہم میں سے کسی کو بھی اگر کسی مولانا نے، کسی شاعر نے، کسی ذاکر نے، کسی عالم نے، جو بھی آپ نام رکھ لیں، اگر اس طرح کا دین بتایا ہے نا کہ یہ جو میں دینی کام کچھ کرتا ہوں، یہ مثلا خدا نخواستہ اگر میں حرام خوری کرتا ہوں، حرام طریقے سے مال کماتا ہوں، تو یہ جو میں نیکیاں کر رہا ہوں، یہ میرے حرام کو ایڈجسٹ کروا دے گی اللہ کے پاس. اس کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہو گیا، اس کے ساتھ بہت بڑا فراڈ ہو گیا. کیوں فراڈ ہو گیا؟ کیونکہ اس نے قرآن نہیں پڑھا. اگر قرآن پڑھا ہوتا تو قرآن میں اس نے یہ آیت پڑھی ہوتی کہ یاد رکھو اللہ سب سے قبول نہیں کرتا نیک کام. جتنے بھی لوگ نیک کام کرتے ہیں خدا سب سے قبول. آپ دیکھیے نماز کتنی بہترین چیز ہے نا، معراج مومن ہے. لیکن نماز بھی جب اپنے ٹریک سے اتری ہوئی ہو تو قرآن کیا کہتے ہیں؟ فویل للمصلین، بربادی ہے اور عذاب ہے اور ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے. آگے پھر وجہ بتائیں، الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. وہ نماز جو نماز پڑھتے ہیں لیکن بے قدر ہیں، ڈھیلے ہیں، سست ہیں، ریاکار ہیں. اللہ کے لیے پڑھنی ہے، لوگوں کے سامنے اپنے نمبر بنانا چاہتے ہیں. ہلاکت. لہذا اللہ ہر ایک سے قبول نہیں کرتا، ہر ایک سے قبول نہیں کرتا. یہ آیت کہاں پر ہے؟ جب حابیل اور قابیل نے قربانی دی، حابیل کی قبول ہو گئی، قابیل کی قربانی قبول. دونوں نبی کے بیٹے، حضرت آدم کے بیٹے، ٹھیک ہے نا. لیکن نبی کا بیٹا ہونا قرآن نے بتایا، اور نوح کا بیٹا جہنمی. حضرت نوح کا بیٹا کدھر ہے؟ جہنم میں. حضرت نوح نے اللہ تعالیٰ جب اس کو دیکھا کہ وہ غرق ہو رہا ہے، بیٹا میرا، باپ تھے، اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، اللہ نے روک دیا. نوح خبردار، اس کے بارے میں اسے بات مت کرو، کیونکہ یہ کرپٹ ہے، یہ عمل غیر صالح. جس نے قرآن سے ہٹ کر معیار بنا لیے اپنے ذہن میں بخشش کے اور مغفرت کے اور شارٹ کٹ نکال کے بیٹھا ہوا ہے، دھوکے میں. بار بار قرآن نے ان چیزوں سے خبردار کیا ہے، تکرار کیا کہ دین کو آرزوؤں کا مجموعہ نہ سمجھو، اللہ کی کتاب کو یہ نہ سمجھو جو تمہارے ذہن میں ہے وہ اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. جا کے اللہ کی کتاب کو پڑھ لو پہلے. حابیل اور قابیل نے قربانی دی، حابیل کی قبول ہو گئی، قابیل سے قبول نہیں ہوئی کیونکہ وہ بدنیت تھا. حابیل کی نیت خالص تھی. وہاں پر حابیل نے جو جملہ بولا، اللہ نے قرآن میں اس کو رکھ دیا. اور وہ جملہ کیا ہے؟ انما یتقبل اللہ من المتقین. کیوں تیری قربانی قبول نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ اللہ صرف صاحبان تقوی سے عمل قبول کرتا ہے. تو جو رشوت کھا کے مسجد بنوا رہا ہے، جو رشوت کھا کے حج پہ جا رہا ہے، اس کی حج کہاں سے قبول ہوگی؟
کیونکہ اللہ کس سے قبول کرتا ہے؟ متقین سے. تو رشوت میں تقویٰ کہاں سے آئے؟ حرام خوری میں تقویٰ کہاں سے آئے؟ حرام خور تو اپنے مکتب کو بدنام کر رہا ہے. اگر آپ کے کانوں نے سنا ہو، بعض لوگ جب اپنے مخالف فرقوں پر تہمتیں لگاتے ہیں تو ان کی حرکتیں گنواتے ہیں. جو اس مسلک کے لوگوں میں غلط آتے ہوں، جو زیادہ ہوں، وہ پھر ان پہ اٹیک کرتے ہیں. اہل بیت اطہار نے فرمایا ہمارے شیعہ ہمارے لیے باعث زینت بننا، باعث ننگ و آر مت بننا. کس لیے؟ جانتے تھے کہ نام ہمارا لے کے حرکتیں ایسی کریں گے کہ لوگ ہم سے بدظن ہو جائیں گے کہ اگر ان کی حرکتیں یہ ہیں تو پھر نعوذ باللہ ان کے جن استادوں سے انہوں نے سیکھی ہیں وہ بھی ایسے ہیں. یہ روایات موجود ہیں، لیکن ہمیں صرف میٹھی میٹھی باتیں سننے کی عادت ہے. تھوڑا سا اگر دوائی کا ذائقہ آ جائے بیچ میں تو فوراً چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اس کا مزہ ہی نہیں آتا، محفل ہی نہیں جمتی. مزہ لینے کے لیے نہیں ہے مکتب، مزہ لینے کے لیے نہیں ہے دین، مزہ لینے کے لیے نہیں ہے. امام حسین ذبح ہوئے ہیں اس دین کے لیے، امام حسین کے بچے ذبح ہوئے ہیں اس دین کے لیے. میں کہتا ہوں مزہ نہیں آیا مجھے، پھر میں کہتا ہوں مجھے بہت مزہ آیا. مزے کے لیے اس بات کو حتماً سوچئے گا، کوئی ریزن، کوئی وجہ، کوئی سبب ڈھونڈیے گا کہ کیوں ہم قرآن نہیں پڑھتے، کس نے ہمیں یہاں پہنچایا. جب ہم کربلا کا واقعہ سنتے ہیں تو ہمیں تو یہ بتایا جاتا ہے کہ امام نے جو آخری رات کی ایک مہلت مانگی تھی، اس میں سے ایک سبب کیا تھا جو بتایا. حضرت عباس سے فرمایا عباس میں جی بھر کے آج کی رات قرآن کی تلاوت کرنا چاہتا ہوں. امام حسین کو ثواب میں کمی تھی کوئی؟ یا امام کو قرآن سے دور تھے؟ وہ تو خود قرآن ناطق تھے. لیکن شاید اس لیے کہ جب یہ قصہ بیان ہوگا میرے نام لینے والوں کے سامنے، شاید یہ بات سن کر قرآن کے بارے میں ان کا رویہ بدل جائے. لیکن نہیں بدلتا. نصیحتیں مثلا ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکل جاتی. ایک صلوات پڑھیے محمد والے. وقت تقریباً تمام ہے. میں انشاءاللہ کل جب آغاز ہوگا تو آغاز سے ہی آیات شروع کروں گا. 40 نمبر آیت سے سورۃ البقرہ کی اگر آپ زحمت فرمائیں تو آیت نمبر 40 سے آگے 1-2 صفحے قرآن کے ان کا ترجمہ دیکھ کے آئیے. اور اگر قرآن مجید ساتھ لا سکے سامنے کھول کے بیٹھے تو پھر نور علی نور خود دیکھ کے آئیے. آیت نمبر 40 سے جو پہلے کی آیات ہیں وہ 1-2 منٹ میں خلاصہ بیان کر دوں. قرآن شروع ہوتا ہے، شروع میں سورۃ الفاتحہ ہے. اس کے بعد سورۃ البقرہ کا جب آغاز ہوتا ہے، آغاز میں 3 گروہ انسانوں کے ذکر کیے گئے. ایک جن کو متقین کہا گیا، مومنین، متقین، محسنین، مختلف الفاظ ہیں جو اللہ نے اس گروپ کے لیے استعمال کیے، ان کا تذکرہ ہوا. پھر ان کے مقابلے میں مد مقابل جو کھلم کھلا ان کے دشمن تھے انہیں کہا گیا کافرین. اور پھر ایک تیسرے گروہ کا تذکرہ کیا گیا اور زیادہ آیات نہ متقین کے لیے اتنی آیات آئی نہ کفار کے لیے. اس تیسرے گروپ کی اللہ کو زیادہ وضاحت کرنی پڑی کیونکہ وہ سب سے خطرناک گروپ ہوتا ہے اور وہ ہے منافقین. تینوں گروپس کا تذکرہ اور ان کی کچھ نہ کچھ صفات بتانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگو، یعنی چاہے تم مومن ہو، متقی ہو، چاہے کافر ہو، چاہے منافق ہو، میری نصیحت تم سب کے لیے. یا ایھا الناس، اے لوگو، اے انسانوں. اللہ کی عبادت کی طرف، توحید کی طرف دعوت دی گئی. اور پھر اس کے بعد فرمایا گیا جو رسول اللہ پر تہمت لگا رہے تھے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، انہوں نے اپنے پاس سے گھڑا ہے اور کہتے ہیں اللہ کی طرف سے فرشتہ آتا ہے. تو اللہ نے ایک بڑا زبردست چیلنج دیا اور وہ چیلنج یہ تھا کہ اچھا یہ اپنے پاس سے گھڑا ہے اس نے، تو یہ تو پڑھا لکھا بھی کوئی نہیں. کیوں پڑھا لکھا کوئی نہیں ہے؟ دنیاوی کوئی انسان رسول اللہ کا استاد نہیں تھا. سب مکہ والوں کی نظروں کے سامنے رسول اللہ کا بچپن، لڑکپن، جوانی اور 40 سال کی عمر سب کچھ ان کے سامنے تھا. مکہ کراچی نہیں تھا، نہ لاہور تھا، نہ فیصل آباد تھا. مکہ ایک چھوٹا سا اس زمانے میں آج کل کے ایک گاؤں کے جتنا تھا، اور لوگ جانتے تھے اور بنی ہاشم کو تو اچھی طرح جانتے تھے. حضرت ابو طالب معروف ہستی تھی اور حضرت ابو طالب نے پالا تھا رسول اللہ کو. سب کو پتا تھا. امی کہتے تھے، امی یعنی ان پڑھ.
کیوں ان پڑھ؟ جس نے کسی بھی بندے سے، جس نے دنیا میں کسی سے نہ پڑھا، وہ کیا ہوگا؟ ان پڑھ ہوگا۔ اللہ نے کہا یہ تو ان پڑھ ہے، تمہارے اندر غیرت ہے، تم تو پڑھے لکھے ہو، تمہارے اتنے فصیح و بلیغ خطیب ہیں، تمہارے اتنے زبان پر فخر کرنے والے ہیں، اس ان پڑھ نے جو تمہیں باتیں سنائی ہیں ان صورتوں میں سے ایک صورت جیسی کوئی بنا کے لے آؤ، سب اکٹھے ہو جاؤ، سب اکٹھے ہو جاؤ، پڑھے لکھے، ایم اے پی ایچ ڈی ادب جاننے والے، مطلب اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، سب اکٹھے ہو جاؤ، ایک صورت بنا کے لے آؤ اس کلام جیسی جو اس ان پڑھ نے تمہارے سامنے رکھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ لے آؤ، نہیں لا سکتے، اور اگر نہیں لا سکتے تو پھر جان لو کہ یہ اس کا کلام نہیں ہے، یہ خالق کا کلام ہے۔ اور تاریخ گواہی دیتی ہے کہ کوشش کی کچھ لوگوں نے، لیکن ذلیل ہو کے رہ گئے، رسوا ہو کے رہ گئے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر تم ایسا نہ کر سکو اور نہیں کر سکو کہ پھر جہنم سے بچ جاؤ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ خدا جب کوئی مثال دے، لو بلباب بتا رہا ہوں، خدا جب کوئی مثال دے تو وہ چھوٹی چیز کی مثال ہو یا بڑی چیز کی مثال، جو مومن ہوتا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ کیونکہ مثال آئی خدا کی طرف سے ہے تو اس میں کوئی حکمت ہوگی، سنجیدگی سے دیکھتا ہے۔ اور جو 2 نمبر مال ہوتا ہے، کیڑے نکالنے والا دین کی باتوں میں سے، وہ کہتا ہے اللہ بھلا یہ مثال دینے سے اللہ کا کیا مطلب ہے، اللہ اتنا بڑا مثال اتنی چھوٹی فلان ادھر ادھر کی باتیں کر چکا۔ اللہ فرماتا ہے اسی چیز سے بہت ساروں کو گمراہ کرتا ہوں، بہت ساروں کو ہدایت دیتا ہوں، اور گمراہ نہیں کرتا مگر فاسقوں کو۔ خود بتا دیا، یہ نہ سمجھے اللہ زبردستی کر دیتا، فاسق اپنے فاسقانہ مزاج کی وجہ سے گمراہ ہو جاتا۔ اس کے بعد حضرت آدم کا قصہ ہے کہ اللہ نے فرمایا میں اپنا نائب بنانے جا رہا ہوں، اور وہ ساری داستان آپ نے سنی ہوئی ہے۔ اس داستان کے آخر میں آیت نمبر 38 اور 39 ہے، جس کے بعد آیت نمبر 40 شروع ہوتی ہے۔ وہ 38 اور 39 سن لیں، اور آج کی بات تمام ایک صلوات پڑھیے محمد والے۔ ان کو غور سے سنیے، آپ جن کے پاس قرآن ہے کھول سکتے ہیں۔ آیت نمبر 38 39 جب کہا گیا حضرت آدم سے، حوا سے، اور گویا خطاب پوری بشریت سے تھا، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا سب کے سب اتر جاؤ، نیچے چلے جاؤ۔ اب جب اتر جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تو پس یہ بڑا شارٹ اور روشن اور واضح فارمولہ ہے اللہ نے جو بتایا کہ دنیا میں تم نے کیا کرنا۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تو اگر جب تم زمین پر رہ رہے ہوگے تو اگر میری طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت آئے، یعنی میرا نبی آئے، میری آیات آئیں، میری طرف سے کوئی پیغام، کوئی رہنمائی اگر تمہارے پاس آئے تو 2 کیسز ہوں گے، 2 کیسز، تیسرا کیس نہیں، یا یہ یا وہ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پہلا کیس کیا ہے؟ فَمَن تَبِعَ، تو جس نے تبعیت کی، جس نے فالو کیا، جو میں نے گائیڈ کیا تھا، یہاں سے سیدھے جاؤ، یہاں سے ادھر مڑو، یہاں سے ادھر مڑو، اپنی مرضی نہیں کرنا، جو میں بتا رہا ہوں اس راستے پہ چلنا، جس نے فالو کیا۔ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جس نے میری ہدایت کو فالو کیا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم۔ دوسرا گروپ کون سا ہے جو فالو نہیں کرنے والا؟ ان کے لیے کیا الفاظ استعمال کیے؟ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلا دیا ہماری آیات کو۔ کفر کیا ہوتا ہے؟ ایک جو قرآن پڑھنے میں بہت بڑی غلطی ہوتی ہے، بیماری ہے، کہ جیسے ہی کفر کا لفظ آیا ہمارا ذہن جمپ کر جاتا ہے نان مسلمز کی طرف، ٹھیک ہے نا؟ حالانکہ اللہ کافر کہتا ہی اس کو ہے جو اس کی بات نہ مانے، جو اللہ کی بات نہ مانے۔ ابھی آپ دیکھ لیجئے، اگر دیکھ سکتے ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر 32، اگر میں غلطی نہیں کر رہا، ایک آیت آگے اب پیچھے، سورہ آل عمران آیت نمبر 32، قُلْ اطیعوا اللہ والرسول
کہہ دیجیے اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، فَإِن تَوَلَّوْا اگر یہ اطاعت نہ کرے پھر جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ تو ان کو بتا دو کہ یقیناً اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ کافر کس کو کہا جا رہا ہے؟ جو اطاعت نہ کرے۔ اب میں علی 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 کر رہا ہوں، مولا علی سے پوچھتا نہیں ہوں کہ میری جو حرکتیں ہیں اس سے آپ راضی ہیں؟ میں کہا کرتا ہوں کہ ہم نے ائمہ سے کہا ہوا ہے کہ آپ جو ہے نا امام بارگاہوں سے اور مسجدوں سے باہر ہمارے ساتھ نہ آیا کریں، آپ کو تکلیف ہوگی، ہم آپ سے یہی ملنے آ جایا کریں گے، یہی آپ کو خوش کریں گے نعرے مار کر، باہر ہمارے ساتھ نہیں آنا۔ ہمارے گندے گندے دوست بھی ہیں، ہم نے فلمیں بھی دیکھنی ہوتی ہیں، ہم نے گانے بھی سننے ہوتے ہیں، ہم نے خرابی، آپ کو تکلیف ہوگی، آپ نے پہلے اپنی زندگیوں میں اتنی تکلیف دیکھی ہے، ہماری حرکتیں دیکھیں گے آپ کو تکلیف ہوگی، لہٰذا ہم آپ کو یہی ملنے آ جائیں گے۔ اس زمانے میں بھی زندان میں رہے، اس زمانے میں اس طرح زندان میں ہے کہ ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتے، ہماری زندگی میں ہماری تنہائیوں میں ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتے کیونکہ ہماری حرکتیں ایسی ہوتی ہیں۔ ہماری زندگیوں سے ہمارے ائمہ کی تعلیمات کا عکس نظر نہیں آتا۔ بتایا ائمہ نے بتایا ہو، ہمارے شیعہ یوں ہوتے ہیں، ہمارے شیعہ یوں ہوتے ہیں، ہمارے شیعہ یوں ہوتے ہیں، تو میں اٹھوں وہ جو ائمہ نے بتایا میرے شیعہ کی یہ صفات ہے، میں ان کو نہ اپناؤں اور میں اتنا بڑا ٹھپا لگاؤں کہ میں تو شیعہ ہوں، اس کے لیے میں کہا کرتا ہوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا شہروں وغیرہ میں پہلے ابھی تو مجھے نہیں پتا تو رکشے کے پیچھے مور لگا دیتے تھے F16۔ اگر رکشے کے اوپر لکھ دیا جائے F16 تو رکشے میں کوئی تبدیلی آ جائے گی، اڑنے لگے گا رکشہ۔ رکشے کی آرزو ہے مثلا کہ میں F16 بنوں اس کو چلانے والے کی، ہے نہیں ہے وہ، F16 کچھ اور ہوتا ہے، رکشہ کچھ اور ہوتا ہے۔ نام رکھنے سے یہ جو کہتے تھے صرف ہم جنت میں جائیں گے، اللہ نے کہا نام نہیں کام دیکھو اپنا، خدا کی اطاعت میں ہو، اس نے جو کام کہے وہ کرتے ہو تو تمہارا وہ لگے۔ کیا فرمایا؟ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ جس نے میری طرف سے آنے والی گائیڈنس، ہدایت کی تبعیت کی فالو کیا، انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا کفر میں بعد میں بیان کروں گا۔ کفر کا معنی کیا ہے عربی زبان میں، اس کا حقیقی معنی کیا ہے کہ جس کے پاس خدا کی بات آئے اور وہ سن لے، جان لے اور نہ مانے، اسے کہتے ہیں کفر۔ ٹھیک ہے، جن لوگوں کے پاس اللہ تو کہہ رہا ہے جس کے پاس ہدایت آئی وہ کافر، جو نہ مانے۔ جس کے پاس آئی نہیں اس کا ایک اور کیس ہے، جس کے پاس ہدایت آ گئی اور اس نے نہیں مانی اسے کہا جا رہا ہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اور ہماری آیات کو جھٹلا دیا انہوں نے، أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ تو یہ اصحاب النار، یہ جہنمی ہے، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ یہ آیات شروع کی 39 آیات سورۃ البقرہ کی، اور اس کے بعد اللہ نے خطاب کا رخ کن کی طرف کیا کہ جو پہلے پتہ نہیں کیا کیا قصیدے پڑھ رہے تھے کہ ہمارا رسول آئے گا، آخری رسول آئے گا، ہم یوں کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم یہ پتہ نہیں کیا کیا کرتے تھے، جب آیا سب نے مل کے ناک میں دم کر دیا، چالیں چلنے میں، جھوٹ بولنے میں، تہمتیں لگانے میں، تحریفات کرنے میں، تنگ کرنے میں۔ کل انشاءاللہ ان آیات کی تلاوت خدا نے زندگی دی بحق محمد و آل محمد، تو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں وہ آیات تلاوت کی جائے گی۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد، بحق قرآن کریم جسے تو اپنی ہدایت کہتا ہے، ہمارے دلوں کو اس ہدایت سے منور فرما۔ پروردگارہ تیری کتاب کے بارے میں جو غفلت، جو کوتاہی ہم سے ہوئی ہے اس بابرکت مہینے میں، اس بہار قرآن کے مہینے میں، ہمیں توفیق دے، ہمیں بیدار فرما کہ ہم اس کوتاہی کو تیری کتاب کے بارے میں دور کر سکیں۔ پروردگارہ اس مبارک مہینے میں قرآن سے اور اہل بیت سے، کہ یہ دونوں جدا نہیں ہیں، قرآن و اہل بیت سے ایسا رشتہ بنانے کی توفیق عطا فرما جو نہ اس دنیا میں ٹوٹے اور نہ آخرت میں ٹوٹے۔ پروردگارہ دنیا و آخرت میں قرآن و اہل بیت کے صدقے ہمیں کامیابی عطا فرما اور جہنم سے رہائی اور نجات عطا فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنے دین کے اور مکتب کے اعتبار سے جو ہماری انفرادی ذمہ داریاں ہیں اور جو ہماری اجتماعی ذمہ داریاں ہیں، ہمیں اپنی انفرادی و اجتماعی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ اپنی قوم کے مسائل میں، اپنی ملت کے مسائل میں، مکتب اہل بیت کے مسائل میں، مکتب اہل بیت پر ہونے والے مظالم اور ہٹ دھرمیاں، ان سب مسائل میں پروردگارہ ہمیں سب کو اکٹھا ہو کر ان مشکلات کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔
پروردگارہ ہم جو کہتے ہیں یا لیتنا کنا معکم، کربلا والوں سے خطاب کرتے ہیں کاش ہم بھی اس میدان میں ہوتے. پروردگارہ آج کے جو میدان لگے ہوئے ہیں ان کے اندر بھی ہمیں حاضر رہنے کی توفیق عطا فرما، تاکہ ہم ثابت کر سکیں اپنے عمل سے کہ اگر ہم اس زمانے میں بھی ہوتے تو ہم گھروں میں نہ بیٹھے ہوتے بلکہ ہم میدان میں ہوتے. پروردگارہ ہمیں دعووں کا نہیں، باتوں کا نہیں، عمل کا مومن اور عمل کا شیعہ اور مرد میدان بننے کی توفیق عطا فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ.